نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المقدس جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، عید بہت قریب ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان میں عبادات کا اہتمام فرمایا اور باقی جو دن بچے ہوئے ہیں ان میں بھی عبادات سر انجام دینے کے درپے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم رمضان کی عبادت کو کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ سر انجام دیں۔ تلاوت قرآن پاک، نوافل، استغفار، درود شریف، ذکر اللہ، صدقہ و خیرات، ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سے سوالات پوچھنے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com۔ میں اس کے سپیلنگ کر دیتا ہوں: markaz.edu87@gmail.com۔ اردو زبان میں واضح الفاظ میں اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عدنان خان صاحب نے۔ اب سوال پوچھتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جمعہ کے خطبہ میں جو پہلا خطبہ ہو تو اپنا ہاتھ باندھ کر بیٹھنا چاہیے اور دوسرے خطبہ میں ہاتھ کھول کر بیٹھنا چاہیے؟ کیا یہ بات درست ہے یا کہیں سے ثابت ہے؟ یہ عوام الناس میں مشہور بات ہے، یہ کوئی ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی لازمی اور ضروری بات ہے۔ شریعت مطہرہ میں حکم یہ ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو خطیب کے خطبہ کو غور سے سننا چاہیے۔ انسان کو ایسے ہیئت میں اور ایسی شکل میں بیٹھنا چاہیے جس سے محسوس ہو کہ انسان خطیب کے خطبہ کی جانب اپنی توجہ مبذول کیے ہوئے ہے، اسی کی طرف سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسی ہیئت اور شکل اختیار کرنا کہ جس سے بے توجہی انسان کی ٹپکے تو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر دو زانو بیٹھ جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر دو زانو نہیں بیٹھ سکتا تو چار زانو آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے تب بھی درست ہے، لیکن بہر صورت امام کے خطبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور آپ نے جو صورت لکھی ہے تو یہ کہیں ثابت نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں تو دو زانو بیٹھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے خطبہ میں بھی اور دوسرے خطبہ میں بھی اپنی دونوں رانوں پر رکھ لینا چاہیے۔ باقی پہلے خطبہ میں ہاتھ باندھنا اور دوسرے خطبہ میں ہاتھ کھول کر رکھنا یہ کہیں سے ثابت نہیں، اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ابو ذر انصاری صاحب ابراہیم پور UP انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جدہ سعودی عرب میں رہتا ہوں۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہونٹ کے نیچے کے بال کو کاٹ سکتے ہیں یا یہ بھی داڑھی کا حصہ ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے، وضاحت فرما کر شکریہ کا موقع دیں، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ دیکھیے، ہونٹ جو نچلا ہے، نچلے ہونٹ سے نیچے جو بال موجود ہیں انہیں داڑھی بچہ کہتے ہیں۔ حدیث مبارک میں واضح طور پر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی بچہ تھا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3545 میں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں داڑھی بچہ دیکھا تھا۔ اس لیے داڑھی بچہ جب داڑھی کا حصہ ہے اور علماء فرماتے ہیں داڑھی کا حصہ ہے، اس لیے اس کو کاٹنے سے احتراز کرنا چاہیے، اس کا کاٹنا بالکل غلط ہے۔ بطور وضاحت ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ایک تو یہ داڑھی بچہ ہے جو نچلے ہونٹ سے بالکل متصل بال ہیں، دوسرا اسی بال سے دائیں طرف اور بائیں طرف یہ جو بال ہیں یہ بھی داڑھی کا حصہ ہیں۔ بعض لوگ بلا وجہ انہیں کاٹ دیتے ہیں، انہیں کاٹنا بھی درست نہیں ہے۔ تو داڑھی کے دیگر بال اور داڑھی بچہ اور اس کے دائیں اور بائیں ارد گرد والے بال یہ داڑھی کا حصہ شمار ہوتے ہیں، انہیں کاٹنا نہیں چاہیے، یہ حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ محمد دانش صاحب سیتا مڑھی بہار انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں
کہ امام صاحب نے نماز پڑھائی، سجدہ تلاوت ادا کرنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھا، اس کے بعد سورت پڑھا، اس طرح انہوں نے ایک رکعت مکمل کی۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد انہوں نے سورۃ لم یکن الذین پڑھا، آیت ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین جب پڑھا تو پیچھے سے لقمہ دیا گیا ان الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین، چنانچہ امام صاحب نے وللمشرکین ہی پڑھ دیا اور نماز مکمل کر دی۔ ان دونوں رکعتوں میں کیا غلطی ہوئی؟ غلطی بالکل واضح ہے۔ پہلی رکعت میں جب امام صاحب نے سجدہ تلاوت کر لیا تو سجدہ تلاوت کرنے کے بعد جب قیام کی طرف آئے تو پھر جہاں سے انہوں نے قرات چھوڑی تھی، یعنی سجدہ تلاوت سے آگے والی آیت کو سٹارٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن امام صاحب نے دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور ایک اور سورت پڑھ لی ہے، تو دوبارہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی وجہ سے امام صاحب پر سجدہ سہو لازم تھا۔ ایک تو غلطی یہ ہوئی ہے۔ دوسری رکعت میں جو انہوں نے ان الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین پڑھا ہے اور لقمہ لے کر پڑھ دیا ہے، تو اس سے معنی بالکل الٹ ہو گیا، معنی فاسد ہو چکا ہے، اس لیے نماز آپ کی فاسد ہوئی ہے۔ نماز آپ کی فرض تھی تو اس کو دہرانا لازم ہے، اور اگر آپ کی فرض نہیں تھے بلکہ آپ کی نماز محض تراویح تھی تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسی رات اگر دہرانا چاہتے تو آپ اسی رات دہرا لیتے۔ دہرانے کی ترتیب یہ ہوتی کہ آپ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو قرآن کریم ان 2 رکعتوں میں پڑھا گیا تھا ان 2 رکعتوں کے پڑھے قرآن کریم کو دوبارہ آپ دہراتے تاکہ امام صاحب کا اور مقتدیوں کا ختم قرآن مکمل ہو جاتا۔ اگر یہ پڑھا آپ نے تراویح میں اور رات گزر چکی ہے، طلوع فجر کے بعد پتہ چلا، تو اب جماعت نہ کرائیں، بس ہر شخص 2 رکعت نفل کی نیت سے ادا کر لے، کیونکہ تراویح کی نیت سے تراویح کی قضا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی جماعت کرانا ہوتی ہے، اس لیے 2 رکعت بس پڑھ لیے جائیں، توبہ اور استغفار بھی کر لیا جائے، اور جو قرآن کریم کل کی تراویح میں پڑھا گیا تھا جو فاسد ہوئی تھی اس قرآن کریم کو آج کی تراویح میں دہرا لینا چاہیے، یوں ترتیب درست ہو جائے گی۔ بہرحال نماز آپ کی فاسد ہوئی ہے۔ سراجہ منیرہ صاحب مقبوضہ کشمیر سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب کیا عید کے دن تجارت کرنا حرام ہے؟ عید کے دن تجارت کرنا بالکل اسی طرح ہے جس طرح باقی ایام میں تجارت کرنا ہے۔ باقی ایام میں تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ بالکل جائز ہے، تو عید کے دن بھی خرید و فروخت کرنا بالکل جائز ہے، منع اور حرام بالکل نہیں ہے۔ ذوالفقار صاحب بورے والا سے آپ سوال پوچھتے ہیں، ہماری مسجد نمازی حضرات سے بھر جاتی ہے، دوسری منزل پر نماز کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھت میں جگہ نہیں چھوڑی ہوئی کہ امام کے ساتھ رابطہ ہو، اس لیے چھت پر نماز صحیح نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا امام کے ساتھ رابطہ کے لیے چھت میں جگہ چھوڑنا ضروری ہے یا مائک کے ذریعے تکبیرات انتقالیہ کا علم ہو جانا کافی ہے؟ وضاحت فرمائیں، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، اگر پہلی منزل پر یعنی اندر بیسمنٹ میں آپ کے پاس جگہ موجود ہے تو پھر اوپر والی منزل پر جانا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، جو آپ کی صورتحال ہے جگہ بھر چکی ہے اور کوئی ساتھی اوپر جانا چاہے تو اوپر جا کر نماز پڑھ لے تو نماز درست ہے۔ امام صاحب مائک کے ذریعے یا بلند آواز کے ذریعے وہاں آواز پہنچاتے رہیں اور ان کو تکبیرات کا علم ہوتا رہے کہ اب کون سی تکبیر ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، قرات ہو رہی ہے۔ اگر اوپر والی منزل والوں کو امام صاحب کے حرکات اور ان کی تکبیرات انتقالیہ کا علم ہوتا رہے تو نماز درست ہے۔ پہلی اور دوسری منزل کے درمیان چھت میں راستہ اور خلا چھوڑنا یہ لازم نہیں ہے، چھوڑ دیا جائے تو بہت اچھا، لیکن نہیں چھوڑا گیا اور محض آواز کے ذریعے سے انتقالات امام کا پتہ چلتا رہا تب بھی نماز درست ہے۔ جو کہتے ہیں درست نہیں ہے ان کی بات ٹھیک نہیں۔ محمد آصف صاحب آپ برما سے سوال کرتے ہیں، کیا محلے میں ایک عورت کے اعتکاف بیٹھنے سے سب کا ذمہ ساقط ہو جائے گا یا کسی مرد کو بیٹھنا ضروری ہے؟ دیکھیے، عورت کے اعتکاف بیٹھنے سے باقی پورے محلے کے ذمہ سے اعتکاف ساقط نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں خاتون صرف بیٹھ گئی ہے اور مسجد میں کوئی مرد نہیں بیٹھا تو پورا محلہ گناہ گار ہے، اس لیے محلے میں سے کسی ایک فرد کو اس مسجد میں بیٹھنا لازم ہے۔ آپ دوسرا سوال کرتے ہیں، اگر کوئی مردہ چیز ہو مثلا مرغی وغیرہ
جس کو مسلمان کے لیے کھانا حرام ہے تو وہ کسی کافر کو ہدیہ کر سکتے ہیں. بس حرام چیز کو آپ پھینک دیجئے ہدیہ کرنے کے بجائے, وہ خود اٹھاتا رہے کھاتا رہے تو اس کی مرضی ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم کسی کو ہدیہ دیں تو ہدیہ وہ چیز دینی چاہیے کہ جو خود بھی پسند کرتے ہوں. ہم خود نہیں پسند کرتے تو اس کو پھینک دینا چاہیے. ہاں, اس کو پیسے وغیرہ اگر ہدیہ دیتے ہیں تو بہت اچھا ہے. اگر کسی کافر کی لاٹری نکلتی ہے اور حرام مال ہے تو وہ کسی مسلمان دوست کو وہی پیسہ کھلاتا ہے یا کھانا اس سے کھلاتا ہے, تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ درست نہیں ہے. اس مسلمان کو اس قسم کے پیسوں سے کھانے سے احتراز کرنا چاہیے. سمیع اللہ سوال پوچھتے ہیں, مفتی صاحب سجدے تلاوت کا صحیح طریقہ بتا دیں. جب نماز میں واجب ہو تو کیسے ادا کرنا ہے, اور جب نماز سے باہر واجب ہو تو کیسے ادا کرنا ہے؟ نماز کے اندر واجب ہو تو جب بھی آپ آیت سجدہ تلاوت کریں گے تو فوراً آپ سجدہ میں چلے جائیں, سجدہ کیجئے, پھر آپ کھڑے ہو کر باقی ماندہ تلاوت کو مکمل کیجئے. اور اگر آپ نماز سے باہر ہیں, نماز سے باہر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے اور آیت سجدہ اس نے پڑھی ہے, تو آیت سجدہ پڑھنے کے بعد افضل تو یہ ہے کہ یہ شخص کھڑا ہو جائے, اللہ اکبر کہتا ہوا, ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھانے, اللہ اکبر کہتا ہوا یہ سجدہ کرے, اور 3 مرتبہ سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم کہے, زیادہ مرتبہ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے. اس کے بعد تسبیحات کہنے کے بعد یہ شخص سیدھا کھڑا ہو جائے. افضل طریقہ تو یہی ہے کہ انسان کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد سجدہ تلاوت کرے اور اس کے بعد پھر کھڑا ہو جائے. لیکن اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کرے اور سجدہ کے بعد پھر بیٹھ جائے تب بھی جائز ہے, یہ بھی درست صورت ہے. تو یہ 2 طریقے ہیں نماز کے اندر اور نماز کے باہر سجدہ تلاوت ادا کرنے کے. نصیر احمد صاحب بلوچستان سے آپ سوال کرتے ہیں, مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باجماعت نماز میں شریک ہوا اور اس نے نیت کے الفاظ اس طرح بولے, نیت کرتا ہوں 2 رکعت فرض صبح کے, یہی الفاظ زبان سے بولے اور دل کا ارادہ بھی یہی الفاظ کا تھا, اس کی نماز ہوئی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ پیچھے اس امام کے یا اقتداء اس امام کے. اور امامت کی نیت کس طرح بولے؟ کیا امامت یا مقتدی کی نیت ضروری ہے؟ اگر نہیں تو کیا نماز صحیح ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب کھلے الفاظ میں سمجھا دیجئے, جزاک اللہ بارک اللہ. دیکھیے کھلے الفاظ میں یہ ہے کہ نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے. آپ مسجد میں گئے ہیں, مثلا آپ نے جس طرح فجر کی نماز ہے, امام صاحب کے پیچھے آپ کھڑے ہیں اور آپ دل میں ارادہ کر رہے ہیں کہ میں صبح کے فجر کے فرض پڑھ رہا ہوں اور ان امام صاحب کی اقتداء میں پڑھ رہا ہوں, یعنی الگ پڑھنے کی نیت نہیں, امام کے اقتداء میں پڑھنے کی نیت ہے اور دل کا ارادہ ہے. بس دل کے ارادے کرنے سے آپ کی نیت کافی ہو جائے گی. اس کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا لازمی نہیں ہے. آپ نے اگر یہی الفاظ استعمال کر لیے کہ میں فجر پڑھ رہا ہوں, ذہن میں بھی یہی ہے اور دل میں ارادہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں, گو کہ آپ نے زبان سے الفاظ نہ کہے ہوں, تب بھی آپ کی نماز درست ہو جاتی ہے. بس میں نے کھلے الفاظ میں عرض کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد رضوان اکبر آبادی صاحب, ملک ہندوستان, آپ سوال پوچھتے ہیں, حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ایک بیان میں ایک حدیث پڑھی تھی اور حوالہ دیا تھا مستدرک علی الصحیحین کا, اور حدیث یہ ہے, میں علم کا شہر ہوں اور دروازہ علی ہے. اس حدیث کے بارے میں ہماری مسجد کے عالم صاحب موضوع ہونے کی دلیل دے رہے تھے, مہربانی کر کے وضاحت فرما دیں. اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے, آمین ثم آمین یا رب العالمین. فقط والسلام. دیکھیے میں اس پر تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گا. مستدرک علی الصحیحین میں امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے. اس روایت کو بیان کرنے کے بعد علامہ حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ھذا حدیث صحیح الاسناد, یہ روایت صحیح سند کی ہے. تو اس روایت کو خود صاحب کتاب امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح الاسناد قرار دیا. دوسری ہم بات یہ سمجھیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جامع الاحادیث نامی کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں اس حدیث سے متعلق ایک مفصل بحث فرمائی ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے اس حدیث مبارک کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ روایت صحیح الاسناد ہے، یعنی یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جامع الاحادیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ امام صلاح الدین علیہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ اس روایت کو جو موضوع کہتے ہیں تو یہ محض ان کا کہنا ہے، اس پر ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ اسی کے متصل بات انہوں نے فرمایا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لسان المیزان میں اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایات جو مختلف طرق سے مستدرک علی الصحیحین میں موجود ہیں دیکھی ہیں، ان روایات کے مجموعی طرق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مستدرک کی روایت یہ حسن درجہ کی ہے، حسن درجہ سے کم نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے جب یہ مکمل گفتگو فرمائی تو گفتگو فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں اس پر کافی غور کرتا رہا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ بھی کیا تو میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس روایت کو حسن الحدیث ہونے کا درجہ حاصل ہے، اس روایت کو حسن درجے کی روایت ہونے کا شرف حاصل ہے، یہ حسن درجہ کی روایت سے کم نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ملا علی قاری رحمہ اللہ کو، ملا علی قاری مرکات شرح مشکات میں اس عنوان سے گفتگو فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علامہ علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے، یہ روایت یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، یہ روایت حسن درجہ کی روایت ہے، اور آپ نے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ سے بھی اسی بات کو نقل کیا کہ یہ حسن درجہ کی روایت ہے۔ اس پر مفصل بندہ کا ایک مضمون موجود ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کی تحقیق، اس عنوان سے ہے۔ جس ای میل پر آپ نے سوال بھیجا ہے اس ای میل پر دوبارہ لکھ بھیجئے، انشاءاللہ آپ کو یہ مضمون بھجوا دیا جائے گا۔ تو آپ کے امام صاحب نے جو اس کو موضوع کہنے کی بات کی ہے تو وہ بے تحقیقی بات ہے، تحقیقی بات یہی ہے کہ روایت حسن الاسناد ہے، لہٰذا اس پر موضوع ہونے کا حکم لگانا درست نہیں ہے۔ شفیق الرحمان صاحب سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں امام نے 2 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لی اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا تو کیا نماز درست ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنا لازم ہوگی؟ سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھنا واجب ہے، اگر کسی نے ڈبل پڑھ دی ہے پہلی 2 رکعتوں میں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس نے واجب کا تکرار کیا ہے، واجب کے تکرار سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، چونکہ آپ کے امام صاحب نے سجدہ سہو کر بھی لیا ہے اس لیے نماز درست ہو گئی، دوبارہ لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ احمد علی صاحب سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں صدقۃ الفطر اگر عید سے پہلے ادا نہ کیا بلکہ بعد میں ادا کیا تو کیسا ہے؟ بغیر عذر کے اور بغیر مجبوری کے اگر کسی نے تاخیر کر دی ہے اور عید سے پہلے ادا نہیں کیا ما سستی اور کاہلی کی بنا پر تو یہ شخص گناہ گار ہے، اسے لازم ہے کہ جب عید پڑھے تو عید کے فوراً بعد ادا کرے اور اس پر توبہ اور استغفار بھی لازم ہے۔ اشرف علی صاحب مظفر گڑھ سے آپ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بھینسیں پال رکھی ہیں اور ان کا دودھ بیچتا ہے، ان بھینسوں پر زکوٰۃ کی کیا صورت ہوگی؟ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی کاروبار نہیں ہے۔ دیکھیے اس پر زکوٰۃ کی صورت یہ ہے کہ بھینسوں پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، بھینسوں کی جتنی بھی مالیت اور جتنی بھی تعداد ہے، ہاں البتہ یہ ہے کہ اس سے جو وہ نفع حاصل کرتا ہے دودھ بیچ کر تو زکوٰۃ کی جو ڈیٹ اس کی مقرر ہوگی اس ڈیٹ تک جتنا نفع اور جتنے رقم اس کے پاس دودھ کی موجود ہو اس کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے، جو خرچ ہو گئی ہے اس کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاطمہ تبسم صاحبہ نے انڈیا سے سوال پوچھا ہے کہ آخری عشرے میں انسان کیا عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جائے، اور طاق راتوں میں کون سی دعا زیادہ مانگنی چاہیے؟ آخری عشرے میں عبادات میں نوافل کا اہتمام ہے، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام ہے، صدقہ دینے کا اہتمام ہے، ساتھ ساتھ درود شریف پڑھنے کا اہتمام ہے، ذکر اللہ کرنے کا اہتمام ہے، تو یہ وہ عبادات ہیں کہ جن عبادات کا اہتمام آخری عشرے میں زیادہ کیا جائے۔ اور طاق راتوں میں جو دعا پڑھنی ہے حدیث مبارک میں ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں یہ پالوں کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو ہم اپنی بہن فاطمہ تبسم صاحبہ سے بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ بھی اس دعا کا اہتمام کیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کے اہتمام سے انشاءاللہ اللہ رب العزت انسان کو پاک صاف فرما دیں گے اور انسان کو مقبول بندہ بنا دیں گے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ محترم مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام گل بانو ہے، مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جو میں پڑھوں اور بچوں پر دم کر دیا کروں۔ ماشاءاللہ میرے بچے بہت خوبصورت ہیں، انہیں نظر جلد لگ جاتی ہے۔ ہم اپنی بہن سے عرض کریں گے کہ آپ اس وظیفہ کا اہتمام کیا کریں، روزانہ اس کو تقریباً 7 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر بچوں پر دم کر دیا کریں۔ الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں، ریپیٹ کر کے پھر بھی سن لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من کل شر نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اس کو آپ پڑھ کر بچوں پر دم کرتے رہیے، انشاءاللہ بچوں کو نظر نہیں لگے گی۔ نور زمان صاحب کے پی کے سے سوال کرتے ہیں کہ اعتکاف کے دوران اگر کسی خاتون کو مینسز آ جائیں تو اعتکاف باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ مینسز آنے کی صورت میں اعتکاف تو ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ اعتکاف سے اٹھ جائے۔ اب چونکہ اعتکاف فاسد ہو چکا ہے تو 1 دن اور 1 رات کی قضا کرے گی، یعنی جب یہ عورت مینسز سے فارغ ہو جائے، چاہے رمضان المقدس میں یا رمضان کے بعد، تو اسے چاہیے کہ 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مغرب کی نماز ہونے سے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے یہ اعتکاف کے کمرے میں چلی جائے، رات وہاں قیام کرے، صبح روزہ رکھے، پورا دن اسی طرح پابندی کے ساتھ اعتکاف کرے جس طرح عام حالت میں کرتی ہے، اور جب مغرب ہو، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے 1 دن کے اعتکاف کی قضا مکمل ہو جائے گی۔ یاد رہنا چاہیے کہ اعتکاف کی قضا کے لیے روزہ رکھنا یہ ضروری ہے، اس لیے ان دنوں میں اعتکاف کرنا جائز نہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں، کیونکہ روزے کے بغیر اعتکاف ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ 5 دن ہے، نمبر 1 عید الفطر کا دن، نمبر 2 عید الاضحیٰ کا دن، اور عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن، یہ کل 5 دن بنتے ہیں، ان میں اعتکاف کی قضا نہ کی جائے۔ عبداللہ جاوید صاحب بہاولپور سے سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں کووڈ ویکسین لگوانا کیسا ہے؟ اس سے روزے پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ کووڈ ویکسین لگوانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو لگوا سکتے ہیں۔ سلطان محمود صاحب سیت پور انڈیا سے سوال پوچھتے ہیں کہ میں نے 2 مکانات کرایہ پر دیے ہوئے ہیں اور کچھ سونا بھی گھر میں ہے، نقدی رقم تقریباً 3.5 لاکھ ہے، میں زکوٰۃ کس طرح ادا کروں گا؟ جو آپ کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ڈیٹ مقرر ہے، اسلامک ڈیٹ، اس ڈیٹ کو آپ نے سونے کی مارکیٹ ویلیو معلوم کرنی ہے، نمبر 2 جو آپ کے پاس کیش ہے اس کو بھی پلس کرنا ہے، اور نمبر 3 ان 2 مکانات کا جو کرایہ آپ کے پاس آیا ہوتا ہے اور اس ڈیٹ کو کرایہ آپ کے پاس باقی بھی ہو، ان تینوں چیزوں کو آپ نے جمع کر لینا ہے، اور ان کا 2.5% آپ نے زکوٰۃ کے طور پر غرباء مساکین کو دے دینا ہے۔ ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ اگر آپ کی زکوٰۃ نکالنے کی کوئی تاریخ اسلامی مقرر نہیں ہے تو کوئی بھی تاریخ مقرر کر لیجئے، مثلا 1 شعبان، 1 رمضان، 1 ذوالحج، جو بھی مقرر کر لیجئے، اس کے مطابق اپنی زکوٰۃ ادا کرتے رہیے۔ عبدالقیوم صاحب مہاراشٹر انڈیا سے آخری سوال ہے، پوچھتے ہیں ماسک پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہمارے ہاں انتظامیہ نے مسٹ قرار دیا ہے کہ اس سے کورونا کے پھیلاؤ میں کمی ہوگی۔ بالکل ماسک پہن کر نماز پڑھنی چاہیے۔ آج کل جس طرح وبائی اثرات بہت زیادہ ہیں تو ان حالات میں ضرورت ہے کہ ہم SOPs پر عمل کریں، اور خصوصاً جب آپ کی انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا اہتمام کر کے ہی مسجد میں آنا چاہیے اور اس کے بغیر نماز نہ پڑھیں، تو ماسک پہن کر نماز پڑھنی چاہیے۔ ماسک کا مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنا یہ عام حالات میں تو مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، جس طرح کووڈ جو ہے وائرس آج کل پھیلا ہوا ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے، تاکہ اس کا مرض متعدی نہ ہو، ماسک پہننا گورنمنٹ نے یا
انتظامیہ نے مسٹ قرار دیا ہوا ہے، اس لیے ماسک پہن کر نماز پڑھی جائے تو نماز بلا کرہ درست ہوگی۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے جتنے بقیہ دن ہیں اپنی عبادات کرنے کی توفیق بخشے، دن کو روزہ رکھنا، رات کو تراویح میں قرآن پڑھنا سننا، اور بقیہ اوقات ذکر اللہ، نوافل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اطہر پر درود بھیجنا، یہ ہمارا مشغلہ ہونا چاہیے۔ مرکز، استاذ محترم اور ہماری احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔